برطانیہ طویل عرصے سے نئے گھر اور مواقع کے متلاشیوں کے لیے سر فہرست رہا ہے، لیکن برطانوی حکومت امیگریشن قوانین میں بڑی تبدیلیاں لانا چاہتی ہے۔ عقیدین کا کہنا ہے کہ یہ تجاویز معیشت کے کچھ شعبوں اور ان تارکین وطن کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے جو پہلے سے برطانیہ میں مقیم ہیں۔ قانون بننے میں ابھی وقت ہے، لیکن یہاں چند نئے قواعد و ضوابط کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ حکومت ہنرمند ورکر ویزا قوانین کو سخت کرنا چاہتی ہے۔ کارکنوں کو زیادہ اہلیت کی ضرورت ہوگی۔ غیر ملکی طالب علم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد صرف 18 ماہ تک برطانیہ میں رہ سکیں گے۔ برطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے درخواست دینے سے پہلے رہائش کی شرط 5 سال ہے، مگر اب یہ مدت 10 سال تک کی جا سکتی ہے۔ انگریزی زبان پر زیادہ عبور درکار ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ معیشت کا باہر سے آنے والے ورکروں پر انحصار بہت زیادہ ہے اور یہ کہ ان تبدیلیوں سے کارکنوں پر مزید سرمایہ کاری ہوگی۔ برطانیہ کون آ رہا ہے؟ جون 2024 تک یورپ کے باہر سے آنے والے تارکین وطن میں سب سے زیادہ انڈیا، اس کے بعد نائجیریا اور پھر پاکستان سے لوگ آئے۔ تارکین وطن کا برطانیہ کے کچھ شعبوں میں بڑا اہم کردار ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھ بھال کا شعبہ ہے، جہاں ایک یونین کے اندازے کے مطابق 16% افرادی قوت تارکین وطن پر مشتمل ہے۔ اب حکومت غیر ملکی کیئر ورکرز لانے پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ خدمات کی صنعت کا موقف ہے کہ وہ برطانیہ میں امیگریشن کی اعلیٰ سطح کے بارے میں لوگوں کی تشویش کو سمجھتی ہے، مگر کیئر ہومز میں عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ صحت کے شعبے میں کون کام کرے گا؟ کون کرے گا وہ کام جو برطانوی لوگ نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے یہ صنعت انتہائی غیر یقینی کا شکار ہے۔ ایک اور مثال تعلیم کا شعبہ ہے۔ غیر ملکی اسٹوڈنٹ زیادہ ٹیوشن فیس دیتے ہیں۔ 2022-23 میں 26% طلبہ بیرون ملک سے آئے تھے۔ ان تجاویز کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا ہوگا۔ 1960 سے 1990 تک تارکین وطن کی کل تعداد کا، یعنی برطانیہ آنے والوں کی مجموعی تعداد میں سے جانے والوں کی تعداد منہا کرنے کے بعد حاصل لگ بھگ 0 تھا، مگر 90 کی دہائی سے اس میں اضافہ ہونے لگا۔ سال 2000 کے بعد جب یورپی یونین میں توسیع ہوئی، نتیجہ توقع سے زیادہ لوگ برطانیہ آ گئے۔ مختلف حکومتوں نے امیگریشن کے معاملے میں سختی کے وعدے کیے۔ 2016 کے بریگزٹ ریفرنڈم میں امیگریشن ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا۔ یورپی یونین چھوڑنے کے حامیوں نے وعدہ کیا کہ برطانیہ اپنی سرحدوں کا کنٹرول واپس لے گا۔ بہت سے ووٹروں پر اس پیغام کا اثر ہوا۔ حال ہی میں ریفارم یوکے جیسی دائیں بازو کی جماعتوں نے امیگریشن کے نام پر بہت حمایت حاصل کی، جس نے بہت سی دوسری جماعتوں کو امیگریشن کو اپنے ایجنڈے کا اہم حصہ بنانے پر مجبور کیا۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ نہ صرف بڑی تعداد میں تارکین وطن کی آمد سے پریشان ہیں، بلکہ نئے آنے والوں اور پہلے سے موجود امیگرنٹس کو ضم کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی فکر مند ہیں۔ یہ سروے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ حساس اور سب سے مشکل مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جون 2024 تک 12 ماہ کے عرصے میں 4,31,000 سے زیادہ افراد برطانیہ آئے، لیکن یہ اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً نصف تعداد ہے، جو ایک ریکارڈ کمی ہے۔ اور 2023 میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ تعداد 9,60,000 سے کہیں کم ہے۔ تارکین وطن کی تعداد فی الحال گھٹ رہی ہے، مگر یہ بحث اپنی جگہ موجود ہے اور امیگریشن برطانیہ میں سماجی اور سیاسی طور پر ایک مشکل موضوع بنا ہوا ہے۔